نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تعالى في القرآن المجيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج اس مختصر لیکچر میں ہمارا موضوع ہے کہ کیا دل خون پمپ کرنے کا ہی ایک عضو ہے یا دل اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ جب ہم قرآن کریم کے مختلف سیاقات اور کنٹیکسٹ میں دل کو، فؤاد کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دل دراصل صرف خون پمپ کرنے کا، جسم کے مختلف اعضاء کو خون بھیجنے کا آلہ نہیں ہے۔ دل اس کے علاوہ بھی دل کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں۔ قرآن کریم نے 3 بڑے لفظ استعمال کیے اس بارے میں۔ ایک تو قرآن نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا، دوسرا قلب کا، اور تیسرا قرآن نے کہا، جو میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم عربوں کے ڈکشن میں اترا۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ بسا اوقات کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے تم بے شک اس کو چھپاؤ یا اس کو واضح کر دو، اللہ میاں اس کو خوب جانتا ہے۔ تو صدر کا معنی سینہ ہے، صدر کا معنی سامنے پیش ہونے والا عضو، جہاں سے آدمی کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہاں بھی دل ہی کی جانب اشارہ ہے، اور ایک بڑا عضو بول کے، ایک کل بول کے جز یہاں مراد لیا گیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں اس موضوع پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اگر آپ درست رو ہوتے، اگر آپ سخت گیر ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل والے ہوتے، تو یہ سارے لوگ جو آپ کے گرد جمع ہے یہ بکھر گئے ہوتے۔ گویا آپ کے دل کی خوبی یہ ہے کہ وہ سختی مائل آپ کا دل نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، نجات اس کی ہوگی جو اللہ کے پاس پاکیزہ دل لائے گا۔ یہ بھی دل کی ٹریٹس میں سے، دل کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ کسی کا دل میلا نہ ہو بلکہ وہ پاک باز دل ہو۔ اسی طرح اللہ میاں نے کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، نجات ان لوگوں کی ہوگی جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور وہ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو ان کا دل اللہ کی جانب رجوع کرنے والا دل ہوگا، اللہ سے پہلو تہی کرنے والا ان کا دل نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح یہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ میاں نے ایک ہی آیت میں فؤاد کا بھی لفظ استعمال کیا اور قلب کا بھی۔ میں واضح کر دوں کہ قرآن کریم نے سائنونیمز اور مترادفات استعمال نہیں کیے۔ فؤاد کا معنی نسبتاً اور ہے، قلب کا معنی اور ہے، اور صدر کا معنی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ بہت بڑی ڈکشنری ہے عربی کی، اس کو ہم لسان العرب کہتے ہیں، ابن منظور الافریقی کی۔ وہ کہتا ہے الفؤاد غشاء القلب، جو دل کے ارد گرد ساری چیز ہے اس کو ہم فؤاد کہتے ہیں۔ یعنی
ہمارے دل کے آس پاس مجموعی سیٹ اپ جو ہے، جس میں ہماری حسیات ہیں، ہیئرنگ ہے، سائٹ ہے، ہمارا پورا نروس سسٹم ہے، اور اس کا پورا پروسیس ہے، قرآنی استعمال سے لگتا ہے کہ اس کو فؤاد کہا گیا ہے۔ اور قلب کس کو کہا گیا؟ اس کو عرب لغوی خاص طور پر ابو ہلال العسکری، وہ قلب کا معنی ہے الٹا ہونا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جانا۔ اور دل کی ابو ہلال العسکری بہت بڑے لغوی ہیں، وہ اپنی کتاب الصنعتین میں لکھتے ہیں کہ قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ڈسپوزیشنز کو کسی واقعے کے پیش نظر، کسی منظر کے پیش نظر فوراً بدل لیتا ہے، یعنی دل اپنی کیفیات بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے وقت گزرے گا قرآن ہمیں اور بہتر طور پر سمجھ آئے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم قرآن کی آیات پڑھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ دل صرف خون پمپ کرنے والا ایک عضو اور جسم کا ایک حصہ نہیں ہے، دل اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تو دور حاضر میں یہ ایک ڈاکٹر لارا سینڈرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں اس فیلڈ میں، اس نے کام کیا اور اس نے یہ واضح کیا ہے کہ دل میں بھی ایک اپنا دماغ ہوتا ہے، اور جو دل کا ایک چھوٹا سا دماغ ہے وہ پیلے رنگ میں، یلو کلر میں دکھایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دراصل سائنس کوئی حتمی بات نہیں بتاتی، سائنس تو ظن و تخمین کی بات کرتی ہے۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ چند دنوں میں لارا سینڈرز کی اس بات کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ جیسے جیسے انسانی مشاہدات بڑھتے جائیں گے، ہمیں کائنات کے سربستہ راز ہمیں پتہ چلتے جائیں گے۔ الٹیمیٹلی سائنسدان کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، لیکن آج سائنسدان اس بات تک پہنچ گئے ہیں کہ دل صرف خون پمپ کرنے کا ایک عضو نہیں ہے، بلکہ دل کو جو قرآن کریم نے بہت ساری پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس الگ طور پر اپنے سیاقات میں، اپنے کنٹیکسٹ میں اسائن کی ہیں، وہ دل کی خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ ہم آمدہ لیکچر میں بھی قرآن کے کسی ایسے پہلو پہ بات کریں گے۔ شکریہ جی۔